السلام علیکم دوستوں، میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں ہمارے چینل پر۔ دوستوں، آج ہم بات کریں گے اسرائیل کے بارے میں اور یہ جانیں گے کہ آخر اسرائیل وجود میں کیسے آیا اور اس کے وجود میں آنے کے مقاصد کیا تھے۔ دوستوں، اسرائیل کی تاریخ کئی ہزار سال پرانی ہے اور اس کے شہر یروشلم کی مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں تینوں کے نزدیک بہت اہمیت ہے۔ جیسا کہ زیادہ تر لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان اسرائیل کو ایک ملک کے طور پر تسلیم نہیں کرتا، جس کی وجہ اسرائیل کی جانب سے مسلمانوں پر کئی سالوں سے ہونے والے مظالم ہیں، اور پاکستان کے مطابق جو علاقہ اسرائیل اپنا مانتا ہے وہ دراصل فلسطین کا ہے۔ دوستوں، مسلمانوں پر اس ظلم کا آغاز 1948 میں ہوا، جب اسرائیل نے باقاعدہ طور پر اپنی آزادی کا اعلان کیا، لیکن اسرائیل کی بنیاد 1948 سے تقریباً 52 سال پہلے 1896 میں تھیوڈور ہرٹز نامی یہودی صحافی نے رکھی تھی۔ تھیوڈور ہرٹز ایک آسٹرین یہودی تھا جو 2 مئی 1860 کو سلطنت آسٹریا میں پیدا ہوا۔ تھیوڈور بچپن ہی سے جرمن لوگوں کی عادات سے بہت متاثر تھا اور وہ جرمن لوگوں کو انتہائی عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ تھیوڈور کا یہ ماننا تھا کہ آسٹریا میں رہنے والے یہودیوں کو اپنی صدیوں پرانی بوسیدہ روایات کو چھوڑ کر جرمن روایات اور طریقے اپنا لینے چاہیے تاکہ یہودی بھی یورپ کی ایک عزت دار قوم بن سکیں۔ تھیوڈور ہرٹز نے یونیورسٹی آف ویانا سے قانون پڑھا اور ایک جرمن نیشنلسٹ پارٹی میں شامل ہو گیا۔ تھیوڈور اس پارٹی کے اپنے آبائی وطن اور اس میں بسنے والے لوگوں سے محبت کے نظریے سے بہت متاثر ہوا، لیکن کچھ عرصہ بعد ہی اس پارٹی کے یہودیوں کے خلاف رویے کو دیکھتے ہوئے تھیوڈور اس پارٹی سے احتجاجاً الگ ہو گیا۔ اس کے بعد تھیوڈور ویانا میں کچھ عرصہ رہا اور پھر پیرس چلا گیا، جہاں پر الفریڈ ڈریفس نامی شخص کے خلاف مظاہرے ہو رہے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب جرمنی اور فرانس کے تعلقات بہت خراب تھے، اور الفریڈ جو ایک یہودی تھا، اس پر یہ الزام ثابت ہوا تھا کہ اس نے فرانس حکومت کے چند خفیہ راز جرمنی کو بیچ دیے ہیں۔ تھیوڈور ہرٹز کا سامنا بھی انہی میں سے ایک مظاہرے سے ہوا، جہاں پر یہودیوں کو غدار اور یہودیوں کو مار دینے کے نعرے لگ رہے تھے۔ جب تھیوڈور نے یہ نعرے سنے تو اس کے ذہن پر خوف طاری ہو گیا اور اسے یہ احساس ہوا کہ یورپ کے لوگ یہودیوں سے انتہا کی نفرت کرتے ہیں اور ایک دن وہ پورے یورپ میں رہنے والے تمام یہودیوں کو ختم کر دیں گے۔ یہی وہ خیال تھا جس نے اسرائیل کے قیام کی بنیاد رکھی۔ فروری 1896 میں تھیوڈور نے ڈر جوڈنسٹیٹ نامی کتاب شائع کی، جس کا اردو میں مطلب ہے یہودی ریاست۔ اس کتاب میں تھیوڈور نے یہ لکھا تھا کہ یہودیوں کو اپنے آبائی وطن کے لیے یورپ چھوڑ دینا چاہیے۔ یہودی مختلف ممالک کی شہریت تو رکھتے تھے، لیکن کوئی ایسا ملک نہیں تھا جس کو وہ اپنا کہہ سکیں۔ اس کتاب میں یہودیوں کو ایک ایسا ملک بنانے کی راہ دکھائی گئی تھی کہ جہاں پوری دنیا میں رہنے والے یہودی آ کر آباد ہو سکیں اور اپنی مذہبی رسومات بغیر کسی پریشانی کے ادا کریں۔ تھیوڈور ہرٹز کے یہ خیالات پوری دنیا کے یہودیوں کے درمیان بہت مقبول ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ ایک تحریک بن گئی جسے زائنزم کہا جاتا ہے۔ زائنزم کے نظریے سے متاثر ہو کر ہزاروں یورپی یہودی فلسطین ہجرت کرنے لگے اور آہستہ آہستہ فلسطین اور شام کے علاقوں میں آ کر آباد ہونے لگے۔ یہودیوں کی ہجرت کا مقصد مسلمانوں کے اکثریتی علاقوں کو یہودی اکثریت والے علاقوں میں تبدیل کرنا تھا۔ یہودی یہ مانتے ہیں کہ وہ علاقہ جو آج مسلمانوں کے پاس ہے وہ کبھی یہودیوں کا ہوا کرتا تھا، اور خدا نے انہیں اسرائیل کا علاقہ عطا کیا تھا جو تا قیامت ان کا ہی رہے گا۔ 1904 سے 1914 کے درمیان تقریباً 40,000 یہودی یورپ چھوڑ کر فلسطین چلے آئے، اور 1939 تک فلسطین میں یہودیوں کی تعداد 4 لاکھ سے زیادہ ہو چکی تھی۔ 1939 میں دوسری عالمی جنگ شروع ہو گئی اور ہٹلر نے یورپ میں یہودیوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ ہٹلر کے اس قدم نے بھی یہودیوں کو یورپ سے فلسطین ہجرت کرنے پر مجبور کیا۔ ہٹلر نے تقریباً 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا، جسے آج ہولوکاسٹ کہا جاتا ہے۔ کئی سالوں سے جاری یہودیوں کی فلسطین ہجرت نے یہودیوں کو فلسطین میں بہت مضبوط کر دیا تھا، اور 1945 میں دوسری عالمی جنگ ختم ہونے کے بعد یہودیوں کا ایک نئے ملک کا مطالبہ مزید مضبوط ہو گیا تھا، اور مئی 1948 میں اسرائیل نے باقاعدہ طور پر اپنی آزادی کا اعلان کر دیا۔ اسرائیل کی آزادی کا اعلان ہوتے ہی یورپ اور امریکہ سے لاکھوں یہودی اسرائیل آ پہنچے، اور آہستہ آہستہ وہ علاقے جو فلسطین کے ہوتے تھے اسرائیل کے ہوتے گئے۔
اور آج فلسطین کا کل رقبہ اسرائیل کے کل رقبے سے بھی کم ہو کر رہ گیا ہے۔ دوستو، آج اسرائیل تمام مسلمانوں کے لیے بہت بڑا خطرہ بن چکا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمام مسلمانوں کو طاقت دے کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کر سکیں اور دین کے خلاف ہونے والی ہر سازش کو ناکام بنا سکیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ہمیشہ کی طرح آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔